السلام علیکم۔ آج تیری ہی سلسلے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج کل پاکستانی سرکاری ٹی وی پر ایک ڈرامہ نشر کیا جا رہا ہے، یونس ایمرے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس کے متعلق عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے نشر کرنے کا کہا۔ ارطغرل کے بعد یہ ایک اور ترکی ڈرامہ ہے جسے اردو ترجمے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں مین کردار یونس ایمرے ہے۔ تو آیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک خیالی کردار ہے جیسا کہ اکثر ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے، یا واقعی یونس ایمرے کوئی حقیقی زندگی کا کردار ہے؟ آج اسی پر بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں۔ دوستو، جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا یونس ایمرے ایک حقیقی کردار تھا کہ نہیں، تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ یونس ایمرے کو ترک ادب میں وہی مقام حاصل ہے جو برصغیر میں شاید علامہ اقبال کو۔ یونس ایمرے کے متعلق بہت سی لوگ داستانیں مشہور ہیں اور مصدقہ معلومات دستیاب تو ہیں، مگر تھوڑی سطح پر، اس لیے کئی کہاوتیں بھی مشہور ہیں۔ اسی لیے جب بات یونس ایمرے کی تاریخ کی ہو تو یہی بات ہمیں ذہن نشین کرنا لازمی ہے۔ یونس ایمرے 1238 کو ترکی کے ساریکوئے نامی ایک گاؤں میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے، اور اس غریبی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یونس ایمرے نے اس وقت کے سلجوق حکومت کے دارالحکومت کونیا کا رخ کیا اور اپنے وقت کی اعلیٰ تعلیم پائی، کئی علوم میں عبور حاصل کیا اور کئی کتابوں کو زبانی حفظ بھی کیا۔ اسی کی بدولت انہیں ایک شہر میں قاضی کے فرائض سونپے گئے، جسے پا کر وہ کافی خوش بھی تھے اور پورے عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ اس سے ان کی شہرت پورے شہر اور آس پاس کے علاقوں تک پھیل گئی اور ہر زبان پر ان کا ذکر ہونے لگا۔ یونس ایمرے دلیل اور منطق کے قائل تھے، مگر ان کی اصل منزل شاید کچھ اور ہی تھی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ان کی ملاقات ایک سادہ لوہے چرواہ سے ہوگی جن کا نام تابدوق ایمرے تھا۔ یہ ایک بزرگ ہستی تھی۔ ایمرے کا اصل میں مطلب محبوب، عاشق، دوست ہوتا ہے۔ یونس ایمرے تابدوق ایمرے سے کچھ اس طرح متاثر ہوئے کہ وہ یونس، جو کبھی شیخوں درویشوں کی دنیا سے دور بھاگا کرتے تھے اور ان کی اصلاح کی فکر کیا کرتے تھے، ایک دن خود اسی تصوف و طریقت کی دنیا کے متعلق سوچنے لگے۔ یونس ایمرے نے پھر اپنا وہ مقام جس کے لیے انہوں نے سالوں محنت کی ایک دن چھوڑ دیا اور تابدوق ایمرے کی خدمت میں چلے گئے۔ یہاں انہوں نے اپنے استاد یا مرشد کے یہاں کئی سال گزارے اور ہر طرح کا حکم بجا لائے، اور یہیں پر تصوف و طریقت کے متعلق تفصیل سے جانا اور سمجھا اور شریعت کے کئی مسائل پر عبور حاصل کیا۔ یہاں پر ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک دفعہ یونس ایمرے نے کسی وجہ سے درگاہ کو چھوڑ دیا، لیکن کچھ عرصہ بعد واپس آنا چاہا، مگر انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ تابدوق ایمرے انہیں معاف بھی کریں گے کہ نہیں۔ جب وہ اسی خیال سے درگاہ پہنچے تو ان کی ملاقات تابدوق ایمرے کی اہلیہ سے ہو گئی۔ انہوں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ راستے میں دروازے کے باہر بیٹھ جائیں، اور جب تابدوق ایمرے نماز کے لیے نکلیں گے تو آپ سے وہ ٹکرائیں گے، کیونکہ ان کی بینائی کمزور ہے، اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ کون تمہیں بتاؤں گی یونس۔ اگر انہوں نے کہا کہ کون یونس تو آپ واپس چلے جانا، اور اگر پہچان گئے تو رک جانا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ جب تابدوق ایمرے نماز کے لیے نکلے اور یونس سے ٹکرائے تو کہا کون؟ اہلیہ نے جواب دیا کہ یونس۔ تابدوق ایمرے بولے اچھا، میرا دوست یونس۔ اس طرح وہ وہیں پھر ٹھہر گئے۔ یہ تصوف و طریقت میں حاجی بختاش ولی کے مرید تھے، جو خراسان میں علوی سلسلے کے بانی تھے۔ اسی لیے یونس ایمرے کو علوی سلسلے میں بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔
یونس ایمرے نے ایسا مقام پایا کہ یونیسکو نے 1991 کو باقاعدہ ان کا 750واں یوم پیدائش مشترکہ طور پر منایا۔ انہوں نے اپنی صوفیانہ شاعری کے لیے بجائے فارسی یا عربی کے اپنے علاقہ میں بولی جانے والی قدیم ترکی کا استعمال کیا، جس سے نہ صرف انہیں مقبولیت ملی بلکہ ان کا پیغام لوگوں کے دلوں پر اتر گیا، اور اسی لیے ان کی سوچ، فلسفے اور فکر کے ایسے گہرے اثرات مرتب ہوئے کہ آج صدیاں گزرنے کے باوجود اسی شدت سے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے 90 سال کی عمر پائی اور 1328 کو وفات پائی۔ یونس ایمرے جب زندگی کے آخری حصے میں تھے تو اس وقت خلافت عثمانیہ قائم ہو چکی تھی اور اس کے دوسرے حکمران اورحان حکومت کر رہے تھے۔ یونس ایمرے کی خدمات کے سلسلے میں ایک شہر کا نام یونس ایمرے رکھا گیا۔ ان کے مجسمے بھی نصب کیے گئے اور 2015 میں ان کی زندگی پر ترکی میں ایک ڈرامہ بنایا گیا، جو شاید اس سلسلے کا پہلا ڈرامہ ہے۔